السلام علیکم. اپنے چینل دستک ود افتخار مرزا کے ساتھ اڈوا کینیڈا سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے سے مسفز کریں. بالآخر وہ دن آ گیا جس کا بڑا شدت سے انتظار تھا، یعنی کہ 8 فروری الیکشن کے لیے. تو اس الیکشن کے حوالے سے تمام سیاسی پارٹیوں نے جو کہ الیکشن کے اندر حصہ لے رہی تھیں، مذہبی سیاسی جماعتیں تھیں یا مین سٹریم کی جو سیاسی جماعتیں، پاکستان پیپل پارٹی اور نون لیگ، اور انہوں نے بھرپور اس کے اندر حصہ لیا. پاکستان پیپل پارٹی کمپین کے حوالے سے سر فہرست رہی اور اس کو ہر ایک نے سراہا. پی ٹی آئی اپنی کچھ قانونی جنگ کے اندر جو ہے نا وہ انگیج رہی، اور دوسرا اپنے آپ کو بحیثیت سیاسی جماعت الیکشن کے اندر اس نے جانا ہے، اس کا یہ دفاع نہیں کر سکی انٹرا پارٹی الیکشن کی وجہ سے، اور جس کی وجہ سے اس الیکشن کے اندر اس کی کمی یقینی طور پر جو ہے نا وہ محسوس ہوگی. تو مگر یہ کہ اس کا ذمہ دار خیر کسی کو نہیں ٹھہرایا جا سکتا. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ بھرپور دن گزارا. آخری دن الیکشن کیمپین ختم ہو چکی تھی. میں نے پچھلے ویلاگ میں بولا کہ اس دن لوگ جو ہے نا وہ کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں، ان کا الیکشن ڈے کے اوپر ان کا فوکس ہوتا ہے کہ اس کو ہم نے کس طرح مینیج کرنا ہے. پاکستان پیپل پارٹی کی جو ہے نا وہ چاہے حالات کیسے بھی ہوں، ان کے پاس گراس روٹ لیول تک ان کی تنظیم ہے، جبکہ دوسری طرف اگر دیکھیں کہ نون لیگ بھی جو ہے نا اس کے پاس بھی کافی اپنے توقع کر رہی ہے. اس نے ایک اشتہار بھی پھینکا تھا جو کہ بڑا غلط کام کیا، اور باقی یقینی طور پر اس کا انفراسٹرکچر ہے تو اس کے اوپر وہ تیاری کر رہی ہے. پی ٹی آئی آزاد امیدواروں کے ساتھ میدان کے اندر اتری ہے اور ان کو انڈورس کر رہی ہے کہ یہ ہمارا امیدوار ہے، یہ ہمارا امیدوار نہیں ہے. تو آخر 11th آور بھی اس کے اندر جو ہے نا وہ چینجز ہو رہی ہیں. ان کے اندر حقیقت کتنی افسانہ کتنا، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. اور یہ الیکشن کا جو آخری دن تھا یہ بھی بھرپور طریقے سے افواہوں کے زیر اثر رہا. اور افواہ یقینی طور پر کیونکہ جس طرح یہ دونوں جماعتیں ہیں، نون لیگ اور پی ٹی آئی، تو یہ ان کو پولیٹیکل نارمز کا ان کو نہیں پتا، پروپیگنڈا کے اوپر یقین رکھتی ہیں. پہلے جناب جو ہے نا وہ انہوں نے پی ٹی ایم غالباً جو ہے نا یہ نون لیگ نے میرا خیال ہے شاید پروپیگنڈا کیا. خیر یہ کوئی ایشو نہیں ہے کہ کس نے پہلے شروع کیا، کہ جناب پی ٹی آئی نے جو ہے نا الیکشن سے دستبرداری کا اعلان کر دیا ہے، عمران خان نیازی نے جو ہے نا وہ اعلان کر دیا ہے. خیر ایک فیک خبر چلی، اور اس کے علاوہ یہ ایک مسلم لیگ نون کے نواز شریف فورس غالباً یا اس طرح ان کا کوئی ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، اس کے اوپر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی جو ہے نا وہ ویڈیو چل رہی ہے، جس کے اندر وہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان نیازی کے کہنے کے اوپر میں نے الیکشن سے دستبرداری کا اعلان کر دیا ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ یہ میاں نواز شریف صاحب کے خلاف الیکشن لڑ رہی ہیں، اور میاں نواز شریف صاحب کی سیٹ بھی اس وقت جو ہے نا یہ خطرے کے اندر ہے. کمپلیٹلی تو نہیں، مگر یہ کہ یہ اس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، کیونکہ انہوں نے اپنے حلقے کے اندر 2 بار انہوں نے ریلیاں کی ہیں، اور اس سے قبل اس الیکشن سے پہلے انہوں نے کبھی نہیں جو ہے نا اپنے حلقے کے اندر جو ہے نا وہ ٹائم دیا، چاہے وہ خود الیکشن لڑے یا کوئی اور الیکشن لڑے. تو بہرحال افواہوں کا ہے، اور جب ادھر سے پی ٹی آئی بھی کسی سے کم نہیں، اس نے جناب جو ہے نا یہ نون لیگ کی وہ یہ بھی خبر پتہ نہیں سچی جھوٹی کہ یہ مارکیٹ کے اندر فلوٹ کرتی رہی کہ نون لیگ کی ویب سائٹ ہیک ہو گئی ہے، نون لیگ نے الیکشن کا بائی کاٹ کر دیا ہے. خواجہ آصف کا بھی آیا کہ جناب اس نے معافی مانگی ہے عثمان ڈار کی والدہ ریحانہ ڈار صاحبہ سے، اور سیاست سے دستبرداری کا اعلان کر دیا خواجہ آصف نے. تو خیر یہ پروپیگنڈا اور غلط خبریں یہ لوگوں کو ڈی ٹریک کرنے کے لیے اور ایک پولیٹیکل اممیچورٹی اور اس کی طرف یہ اشارہ کرتی ہے، اور ہمیں ان خبروں کے اوپر جو ہے نا یہ کان نہیں دھرنے چاہیے. تینوں پارٹیاں، پاکستان پیپل پارٹی بھی اپنی تمام تر اسٹرینتھ کے ساتھ الیکشن کے اندر ہے، نون لیگ بھی الیکشن کے اندر ہے، اور پی ٹی آئی بھی اپنے آزاد امیدواروں کے ساتھ الیکشن کے اندر ہے. تو اب چونکہ یہ الیکشن کا دن ہے، پولنگ جو ہے نا یہ تقریباً جب میں یہ ویلاگ آپ تک پہنچے گا تو پولنگ یقینی طور پر نہ صرف شروع ہو گئی ہوگی بلکہ اس کا کافی حصہ جو ہے نا وہ آدھے دن سے زائد جو ہے نا شاید گزر بھی چکا ہو. تو میاں شباز شریف صاحب نے
ان کو میں جیسے اپنے پہلے متعدد ویلاگ میں بھی میں ذکر کرتا رہا ہوں کہ نون لیگ نے نوشتہ اتوار پڑھ دیا ہے، کیونکہ جب میاں صاحب آئے تھے ہائی مورالٹی تھی ان کی کہ جناب مجھے 2/3 سے جتایا جائے گا، پھر جناب یہ دعویٰ کرتے رہے کہ پنجاب کے اندر جو ہے نا وہ 141 سیٹیں 125 ہم جیت جائیں گے۔ ابھی شہباز شریف صاحب نے کسی انٹرویو کے اندر جو ہے نا انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ اگر سمپل میجارٹی مل گئی تو میاں نواز شریف صاحب امیدوار ہوں گے، اگر سمپل میجارٹی نہ ملی تو پھر مشاورت سے فیصلہ ہوگا۔ تو قربان جو میں نون لیگ کو نون لیگ جو آج کہہ رہی ہے، اس کو میں بھی کئی بار میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، دوسرے جو لوگ جن کی سیاست کے اوپر نظر ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب نون لیگ کے کینڈیڈیٹ نہیں ہیں وزارت عظمیٰ کے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی بھرپور الیکشن کمپین سے اسٹیبلشمنٹ اور میاں نواز شریف صاحب کا کھیل بگاڑ کر رکھ دیا، اور یہ یقینی طور پر سپلٹ مینڈیٹ آئے گا۔ پاکستان پیپل پارٹی بھی اسی کے لیے اس کا ہوم ورک ہے کہ ہمیں آزاد امیدواروں کو ساتھ ملا کر جو ہے نا یہ حکومت بنانی ہے۔ تو باقی گوہر علی خان صاحب جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، جو پچھلا الیکشن ہوا تھا اس کے اندر وہ چیئرمین تھے، ابھی تو ان کی کوئی حیثیت نہیں، انہوں نے بھی یہ امید کا اظہار کیا کہ ہمارے آزاد امیدوار جو جیتیں گے امید ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ دغا نہیں کریں گے۔ تو بہرحال یہ ان کی سوچ ہے، تو کیونکہ آزاد امیدوار تو آزاد امیدوار ہی ہوتا ہے۔ ادھر بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی جو ہے نا انہوں نے بھرپور طریقے سے اپنا دن گزارا۔ ایک لمحہ بھی انہوں نے جب الیکشن یعنی کہ الیکشن اناؤنس ہوا یا یہ گورنمنٹ یہ گئی تو انہوں نے تقریباً جو ہے نا میرا خیال ہے اکتوبر نومبر سے انہوں نے کام شروع کر دیا تھا، اور باضابطہ جو ہے نا انہوں نے اعلان کیا الیکشن کیمپین کا 27 دسمبر محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے موقع سے۔ تو وہ مسلسل جو ہے نا یہ الیکشن موڈ میں ہے پچھلے 5-6 مہینے سے، مختلف جو ہے نا وہ سیمینار سے خطاب کر رہے ہیں، ورکر کنونشن سے ٹی وی کے اوپر آ رہے ہیں، ریلیاں نکال رہے ہیں، جلسہ کر رہے ہیں۔ یہ جناب ابھی جب الیکشن کیمپین بند ہوئی لاسٹ جلسہ ان کی لاڑکانہ کے اندر، تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک تو عوامی رابطہ مہم کا یہ کیا کہ خود ہی ڈرائیو کر کے وہ جناب لاڑکانہ کا جو ان کا اپنا حلقہ ہے وہ چلے گئے مختلف جگہ پر، وہ جا کر لوگوں کو جا کر ان پرسن لوگوں کو ملے، اور لوگوں کو ملے یعنی کہ انڈیویجولی جا کر لوگوں کو ملے، اور خیر وفیت دریات کی لوگ بھی ان کو اپنے درمیان پا کر خوش ہوئے۔ تو یہ ان کو یعنی کہ کافی ان کا کمپیریٹیولی ریلیکسنگ ڈے تھا۔ تو ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا یہ ایئر بائی جو کہ پرو پی ٹی آئی چینل ہے، اور جیو جو کہ پرو نون لیگ چینل ہے، تو انہوں نے ٹویٹر کے اوپر نہ صرف اپنی لائیو سپیس کی بلکہ لائیو ٹرانسمیشن بھی انہوں نے کی بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ۔ تو جو پینل تھا، پینل بھی یقینی طور پر جو ہے نا وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اوپر انہوں نے سخت ترین سوالات کیے۔ سہیل بڑائچ تھا جیو کا اور دیگر تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا یہ اے آر وائی کے اوپر کاشف عباسی، وسیم بدامی، مہر بخاری تھی، اور ایک اور نام بھول گیا مجھے، تو وہ اینکر تھی۔ انہوں نے بھی بڑے اچھے طریقے سے سوال کیے، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی بڑے مدلل انداز میں ان کا سوال کیا، سیٹوں کا ان سے پوچھا کہ سیٹیں جو ہے نا یہ کتنی پاکستان پیپلز پارٹی دے سکتی ہے۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیونکہ جو ہے انہوں نے وہی بتایا کہ جو ہے نا وہ تقریباً کوئی 80-90 کے قریب سیٹیں، باقی جب الیکشن ڈے کے بعد ڈیسائیڈ ہوگا کہ جو ہے نا یہ کس سمت چاہتی ہے، گورنمنٹ کون بناتا ہے، نیک ٹو نیک مقابلہ ہوگا۔ باقی کیونکہ سندھ کے خلاف جو ہے یہ بغض رکھتے ہیں، تو سندھ کے لیے بھی بولا کہ کارکردگی تو آپ کی وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے حفیظ پاشا صاحب کی، جو کہ نوشا رحمان پاشا جو کہ میاں صاحب کے دور میں وزیر مملکت تھی غالباً خزانہ کی، تو ان کے والد صاحب ہیں، تو ان کی جناب انہوں نے کتاب کا حوالہ دیا کہ انہوں نے جو ہے نا پاکستان کے اوپر جو ہے نا یہ کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب کے اندر انہوں نے 85 انڈیکیٹر جو ہے نا یہ بتائے ہیں۔ تو 85 انڈیکیٹر کے اندر اگر ان کو انالائز کیا جائے تو سندھ کا صوبہ جو ہے نا تمام صوبوں سے جو ہے نا وہ آگے تھا، یعنی کہ وہاں پر امن و امان کی صورتحال بھی ٹھیک تھی، اکنامک گروتھ بھی ان کی تھی ٹھیک تھی، لوگوں کا جو ہے نا یہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ بھی دیگر صوبوں سے زیادہ تھا۔ تو بہرحال قصہ مختصر کے ڈیولپمنٹ وغیرہ کا جو انڈیکیٹر ہے تو اس حوالے سے یہ آگے تھا۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بولا کہ اگر
آپ نے ان انڈیکیٹرز کو دیکھنا ہے تو پاکستان پیپل پارٹی آگے ہے. اگر آپ کا انڈیکیٹر یہ ہے کہ موٹر وے یا جناب جو ہے نا یہ میٹرو وغیرہ، تو ٹھیک ہے، پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب آگے ہے، نون لیگ کی کارکردگی جو ہے نا وہ بہتر ہے. باقی ریمیننگ جتنے بھی انڈیکیٹر ہیں وہ پاکستان پیپل پارٹی کے حق میں جا رہے ہیں. تو جو وفاقی حکومت ہے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے جو ہے نا وہ ذکر کیا، بلکہ انہوں نے ٹویٹ بھی کیا. تو ورلڈ بینک کا ریفرنس کے ساتھ، کیونکہ یہ ورلڈ بینک کا ریفرنس ہے، جو ورلڈ بینک کا سروے ہے اس کے مطابق، جو اس کی رپورٹ ہے اس کے مطابق پاکستان پیپل پارٹی کو جب یہ اقتدار ملا 2008 کے اندر، اس وقت جناب جی نا ہماری ایکسپورٹ تھی، پاکستان کی ایکسپورٹ کی گڈ اینڈ سروسز کی، وہ ایکسپورٹ تھی $20.5 بلین. تو پاکستان پیپل پارٹی نے 5 سالوں کے اندر 2013 کو یہی ایکسپورٹ بڑھ کر تقریباً 13%، یہ بڑی آلموسٹ 11% کے قریب جو ہے نا یہ 11% ایکسپورٹ جو ہے نا ان کی بڑی. تو 31.5 بلین جو ہے نا یہ اوپر گئی، اور 11 بلین جو ہے نا یہ پاکستان پیپل پارٹی کے دور کے اندر جو ہے نا یہ ایکسپورٹ بڑی تینوں پارٹیوں سے. یعنی کہ آپ چاروں دور حکومت لگا لیں، ایک نون لیگ کا بھی، پاکستان پیپل پارٹی کا، پی ٹی آئی کا، اور دوبارہ جو ہے نا یونائٹڈ گورنمنٹ کا. تو پاکستان پیپل پارٹی 11 بلین کے ساتھ سب سے آگے ہے. اس کے بعد جناب یہ آ جاتا ہے میاں صاحب کا. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو پاکستان پیپل پارٹی نے 31.5 بلین چھوڑی ہے تو یہ جاتی اوپر، چاہے 1%، چاہے 1 بلین جاتی، چاہے 10 بلین جاتی، کم از کم اوپر تو جاتی نا. تو اوپر جانے کی بجائے یہ $1 بلین جو ہے نا یہ ڈراپ ہوئی ایکسپورٹ نون لیگ کے دور میں، جو 2018 تک کا ان کا دور تھا. پھر اس کے بعد عمران خان نیازی صاحب کا دور آ جاتا ہے 2022 تک کا، جب نو کانفیڈنس موشن ان کے خلاف جو ہے نا یہ کامیاب ہوئی. تو اس وقت جناب جو ہے نا یہ ایکسپورٹ نون لیگ نے چھوڑی تھی 31.5 پر، 30.5 کے اوپر چھوڑی تھی. تو پی ٹی آئی کے دور کے اندر، جو عمران خان نیازی صاحب کا دور تھا، اس کے اندر یہ 9.5% جو ہے نا یہ اوپر، 9% جو ہے نا یہ اوپر، $9 بلین جو ہے نا یہ اوپر گئی. پاکستان پیپل پارٹی کے دور میں $11 بلین اوپر گئی، عمران خان نیازی کے دور کے اندر 9 بلین جو ہے نا یہ اوپر جا کر $39.5 بلین کی ہوئی. پھر آ جاتا ہے جناب میاں شہباز شریف صاحب کا دور، تو یہ پھر 3 بلین جو ہے نا تقریباً 3.5 بلین جو ہے نا یہ ڈراپ ہوئی ہے، اور 36 بلین جو ہے نا یہ پاکستان کی ایکسپورٹ رہی، اور 3.5 اس کے اندر جو ہے نا یہ اس کے اندر تنظری آئی. پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، یعنی کہ جو الیکشن کے رزلٹ کے حوالے سے بولا، انہوں نے بولا کہ ہمیں تجربہ ہے کولیشن گورنمنٹ کا، اور جو ہے نا کنسنسس جو ہے نا یہ کس طرح بلڈ کرتے ہیں. کنسنسس بلڈ کرنا ایک آرٹ ہوتا ہے، یہ آرٹ پاکستان پیپل پارٹی کو آتا ہے، یہ آرٹ کسی اور کو نہیں آتا، نون لیگ کو نہیں آتا. کیونکہ نون لیگ جو ہے نا یہ انتقام کی سیاست رکھتی ہے، ون مین ڈیسیجن کرتی ہے، اتحادیوں کو وہ ساتھ لے کر چلنے کی اس کے اندر کیپیبلٹی نہیں ہے. آصف علی زرداری صاحب کو انہوں نے حوالہ دیا کہ 2008 میں وہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے پاورفل جو ہے نا وہ سویلین صدر تھے. انہوں نے نہ صرف یہ نا اتحادی گورنمنٹ چلائی، بلکہ اپنی پاور بھی جو ہے نا یہ پارلیمنٹ کو انہوں نے دی. تو پاکستان پیپل پارٹی انتقام کی سیاست نہیں رہتی، کیونکہ جب انہوں نے یہ کمپیریزن کیا، کاشف عباسی نے سوال داغا کہ جناب جو ہے نا یہ مریم نواز شریف صاحبہ اور میاں اور آصف علی زرداری صاحب یہ پرانی سوچ کی سیاست کے ہیں یا نئی سوچ کی. کیونکہ بلاول نے بولا تھا کہ جناب جو ہے نا یہ عمر کا نہیں ہے، یہ سوچ کا ہے، کہ جو انتقامی سوچ ہے وہ پرانی سوچ ہے، اس کے ساتھ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. تو انہوں نے جب کمپیریزن کرنے کی کوشش کی تو آصف علی زرداری صاحب کو انہوں نے بولا کہ آصف علی زرداری صاحب کو انہوں نے جیل میں رکھا، میاں صاحب نے، اگر وہ چاہتے تو یہ کہتے انہوں نے مجھے 10 سال جیل میں رکھا، میں 20 سال رکھوں گا، انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا، میں یہ کروں گا. تو مگر انہوں نے سب کو معاف کیا، پاکستان کے لیے آگے بڑھے. جبکہ مریم صاحبہ کا جو ہے نا یہ اس وقت جلسوں کے اندر جو ان کی جو چیزیں جو ہم کر رہے ہیں، لے رہے ہیں، تو اس سے وہ نہیں لگتا کہ وہ انتقام کی سیاست کو بھولیں گی، وہ اسی کو آگے لے کر چلے گی. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے لوگوں کے سوالات کے بھی جواب دیے، اسپیس کے اوپر جو آئے، اور انہوں نے ان اینکرز کے بھی کڑے سوالوں کا انہوں نے جواب دیا، اور بیسیکلی ان کو جو ہے نا یہ بیک فٹ پر جانے کے لیے مجبور کیا. الیکشن ابھی تو جن لوگوں نے ووٹ ڈال دیے ہیں ان کو مبارک، اور جنہوں نے نہیں ڈالے، یہ ویلاگ جو میرا سنیں گے وہ نکلے اور جا کر اپنا ووٹ کا حق استعمال کریں. جس پارٹی کو بھی آپ نے ووٹ ڈالنا ہے
آپ ڈالیں اپنی پسند کی پارٹی کو ووٹ ڈالیں، کیونکہ جب آپ زیادہ تعداد میں ووٹ ڈالیں گے تو الیکشن کے اندر جو ہے نا وہ ریگنگ کا چانس کم ہوتا ہے، من پسند رزلٹ بنانے کا چانس بہت کم ہو جاتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ الیکشن کے دن پر نئی سوچ کو چنیں گے، اور 9 فروری کا سورج ایک نئی سوچ کا سورج ہوگا، پاکستان پیپل پارٹی کا دور ہوگا، اور پاکستان کی خوشحالی کی نوید لے کر جو ہے نا یہ 9 فروری کا سورج طلوع ہوگا۔ بہت بہت شکریہ میرا ویڈیو کو واچ کرنے کے لیے۔